بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادی ربہ نداء الخفیہ انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ صدق الہ العالمین۔ یہ سورہ مریم کی ابتدائی 4 آیت۔ پہلی آیت ہے کاف ہا یا عین صاد۔ پورے قرآن میں 3 قسم کی آیت ہیں، ایک آیت مقطعات، دوسری آیت محکمات، تیسری آیت متشابہات۔ آیت مقطعات یعنی قطع کر کے پڑھنا، ایک ایک حرف کو پڑھنا، اور یہ زبور شریف میں بھی 119 جو زبور ہے اس میں یہی چیز پیش کیا گیا تھا، حضرت داؤد علیہ السلام نے پیش کیا تھا۔ اور آیات محکمات جو ہے جس میں حکم دیا گیا ہے کہ سوائے رب العالمین کی کسی کی عبادت نہ کرو، اس کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ اور آیت متشابہات یہ ہے کہ اس میں تشبیہ دی گئی ہے، ماننا ہے جیسے کہ وہ السمیع البصیر، خدا سنتا ہے اور دیکھتا ہے، کیا اس کے کان ہیں، اس کی آنکھیں ہیں جیسے ہماری ہے؟ خدا جب گرفت کرتا ہے، پکڑتا ہے، خدا تمہاری طرف دوڑ کر آتا ہے، یہ بھاگ کر آتا تمہاری طرف، تو کیا اس کے ہاتھ ہے، پیر ہیں؟ نہیں، یہ تشبیہ ہے صرف سمجھانے کے لیے۔ اور اس میں بھی یہی ہے کہ ذکر کرو، یہ تیرے رب کی مہربانی کا ذکر ہے جو اس کے بندے زکریا پر ہوئی، جب اس نے اپنے رب کو خفیہ انداز میں پکارا، کہا اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی اور میرے سر کے بال جو ہیں وہ بڑھاپے سے چمکنے لگے ہیں، اور میرے رب تجھ سے مانگ کر میں کہیں محروم نہیں ہوا۔ یہ انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے، اپنے اولاد نہیں تھی تو اولاد کے لیے مانگا تھا۔ آج ہم جو گفتگو کرنے جا رہے ہیں، حقیقی عرفان میں ہم آج قصص الانبیاء کی حضرت سلیمان علیہ السلام کی دوسری نشست میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج بھی چند سوالات ہیں۔ سوال ہی پیدا ہوتا ہے عزیزان گرامی قدر کہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتی، دنیا کے مال و متاع نہیں ہوتا، لیکن ہم یہ عام طور پر بھول جاتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی نبی تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے فرزند ارجمند تھے۔ جب پچھلی نشست میں وہ آیت پیش کر چکے، اب چونکہ گنجائش نہیں دامن وقت میں، ہم اسی ترجمے پر اکتفا کر رہے ہیں۔ بحکم خدا تعالیٰ عہد نامہ قدیم کے مطابق حضرت داؤد اپنے وقت کے بادشاہ بھی تھے، تو ان کی تمام جائیداد ان کے بیٹے کو ملی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بہت سارے 19 اولادیں تھیں، 19 نہیں تھی، یہ 10ویں نمبر تھا ان کا، اور یہ نہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو صرف اس لیے وراثت سے فارغ کر دیا۔ کس بات پہ؟ کہ دیکھو بھائی، انبیاء کی کوئی وراثت تو ہوتی ہے ہی نہیں، صرف علم ہوتا ہے، وہ میں تمہیں دیتا ہوں۔ یہ تخت وقت کی جو باتیں وغیرہ، یہ مجھ سے ہرگز مت کرنا، کیونکہ عدالت، تخت عدالت پر ہم کسی اور کو بیٹھائیں گے، حکومت کو کسی اور کو، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن دیکھا گیا ہے کہ نہیں، کلام کے مطابق تو حضرت داؤد نے اپنے بیٹے کو اپنی زندگی میں ہی بادشاہ بنا دیا تھا، اور وہ نبی کے عہدے پر بھی فائز تھے۔ اور پھر اس روایت کے مطابق یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت مسیح حضرت سلمان ہی کے نسل پاک سے جسمانی بن باپ کے آنے والے ہیں۔ یہ چونکہ اس زمانے کے مستقبل اور آج ماضی کی بات ہو گئی ہے، تو حضور مسیح سلام علینا کس چیز کے وارث قرار پائیں گے؟ چونکہ ان کو تو باپ ہند اتر کا کہاں سے ملے گا، اور ان کے پاس علم بھی نہیں، تو باپ کا علم تو ہوتا ہے، نبی کو ٹرانسفر، تو یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ 400 سال کا عرصہ گزر چکا تھا جب جناب مسیح آئے، کیونکہ وہاں تو نہ ہی علم ہوگا، نہ ہی علم کا وارث، اور نہ ہی دنیاوی مال و متاع، جو مال و متاع کے وارث۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بلکہ انبیاء کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی انسان ہیں، اور جیسے انسانوں کی وراثت چلتی ہے ویسے انبیاء کی وراثت چلتی ہے۔ اگر وہ صاحبان جائیداد ہیں تو ان کی اولاد میں جائیداد منتقل ہوگی، اور اگر وہ صاحب حکومت ہیں، ان کے پاس حکومت ہے، جیسا داؤد علیہ السلام کے پاس حکومت تھی، تو انہوں نے جو اہل ہوگا اس کو ملتا ہے، اور ان کی اولاد منتقل ہوتی ہے، یعنی جو ظالم ہوتا ہے اس کو وہ عہدہ نہیں ملتا ہے۔ اور یہ حضرت ابراہیم السلام کی دعا میں ہم ان کے حیات طیبہ کے ہم پیش کر چکے کہ جب انہوں نے دعا کی تھی پروردگار ہمارے اولادی منتقل کر، تو آپ کہا پروردگار نے کہ ظالم ہوگا ہم دیں گے تمہارے اولاد کو، لیکن ظالم کو نہیں دیں گے۔ عزیزان گرامی قدر، اب ہم ذرا حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں غور کرتے ہیں۔
جن ہم نے ابتدا میں آغاز کلام میں سورہ مریم کی چند آیت ابتدائی 4 آیت کی خدمت پیش کی، جن کی کوئی اولاد ہی نہیں تھی اور ان کی زوجہ الشبہ جو تھی وہ بانجھ تھیں، تو رب العالمین سے کہتے ہیں کہ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے تو میرا کیا ہوگا؟ رب تعالیٰ سورہ مریم کی ہم نے جو 4 آیت پیش کی تھی، اس میں ایک تیرے رب کی مہربانی کا ذکر ہے کہ اس نے اس کے بندے زکریا کی پر ہوئی ہے، مہربانی ہوئی ہے۔ جب اس نے اپنے خفیہ انداز میں رب کو پکارا تو پروردگار نے کہا کہ اے میرے بندے، اس نے کہا کہ میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر جو ہے بڑھاپے کی وجہ چمک رہے ہیں، اور میرے رب تجھ سے مانگ کر میں کبھی محروم نہیں ہوا۔ وَإِنِّي خَفْتُ الْمَوْلَىٰ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، یعنی بے شک میں اپنے بعد اپنے رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں کیونکہ میری بیوی بانجھ ہے، پس تو اپنے یہاں سے ایک وارث عطا کر، یعنی بیٹا عطا کر۔ عزیزان گرامی قدر، یہاں سوچنے کا مقام ہے کہ اس ضعیفی میں بیٹا کیوں مانگ رہے ہیں؟ ریفرنس دیا، وجہ تسمیہ بتائی، کیا بتائی؟ کہ میرا اور یعقوب کے خاندان کا بھی وارث ہو۔ ظاہر سی بات ہے، اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور میرے رب اسے پسندیدہ بنا، یعنی جیسا تو چاہتا ویسا بنا۔ اب اگر ہم اس روایت کی روح سے، جو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ہم کسی کو وارث نہیں بناتے، ہمارا ترکہ صدقہ ہوتا ہے، ایک اور روایت میں ہے کہ ہم گورے انبیاء کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے، یعنی ایک ہی بات ہے، دو انداز میں پیش کیے گئے۔ تو رب العالمین کو زکریا علیہ السلام سے یہ کہنا چاہیے تھا کہ میاں یہ بیٹے کے چکر میں کیوں پڑ گئے؟ یہ بیٹے کی کیا رٹ لگا رکھی ہے؟ ارے بھائی، نبی کے کوئی وارث نہیں ہوتا، وراثت نہیں ہوتی، اور نہ ہی نبی کوئی وارث ہوتا ہے، نبی کا وارث علم ہوتی ہے، یعنی وراثت جو وہ علم ہے۔ تو لہٰذا یہ عام لوگ جو ہیں، علماء ہیں، یہ نبی کے وراثت کو آگے بڑھاتے چلے جائیں گے۔ تم بیٹے کے بارے میں خامخواہ فکر مند ہو رہے ہو، کیوں وارث اور وراثت کے لیے پریشان ہوئے جا رہے ہو؟ لیکن نہیں، رب العالمین نے یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ چونکہ وہ رب العالمین ہے، وہ وارث، وہ خیر الوارثین ہے، بہترین وارث عطا کرنے والا، ورنہ اس کا یہ لقب نہ ہوتا، یہ پروردگار عالم کا یہ اسماء صفاتیہ میں واللہ خیر الوارثین کا یہ اسماء نہ ہوتا۔ وہ بتا رہا ہے کہ اپنے نبی سے فرمائے کہ میں نے تمہاری دعا قبول کی، منظور کی۔ یا زکریا، اے زکریا، انا نبشرک بغلام نسمہ یحییٰ، اے زکریا بے شک ہم نے تجھے ایک، یہاں غلام لکھا لیکن بیٹا ہے اصل میں، لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ لم نجعل له من قبل سمیہ، یعنی اس سے پہلے ہم نے اسلام کو کوئی پیدا ہی نہیں کیا، یعنی میں تمہیں بیٹا عطا کروں گا، وہی تمہارا وارث ہوگا۔ اور پھر تو اس سے ظاہر ہوا کہ نبی کی وراثت بھی ہوتی ہے اور ان کا وارث بھی ہوتا ہے، جبھی تو یہی زکریا کا وارث قرار پائے۔ عزیزان گرامی قدر، اب ذرا اولی العزم، وہ خلیل اللہ جناب ابراہیم علیہ السلام، کتنے پیارے دوست رب العالمین کے، اور یعنی خلیل کہلائے وہ، لیکن جب جوانی میں قدم رکھا تھا تو پروردگار عالم نے فرمایا تھا تم اپنے رشتہ داروں کو، ناطے داروں سے اور قبیلوں کو چھوڑ کر کے اس اور یعنی آتش پرست و آگ زدہ علاقے سے نکل جاؤ، میں تمہیں وہ ملک دوں گا، عطا کروں گا، اور تمہیں کثیر اولاد دوں گا۔ لیکن جب 80 سال کے عمر میں پہنچ گئے تو عرصہ گزر گیا، کوئی اولاد نہیں ہوئی، تو وہ اولاد نرینہ کے لیے پریشان ہو گئے۔ عزیزم، تب انہوں نے خدا تعالیٰ کے حضور دفتر شکایت لے کر پہنچے کہ کیا میں بے وارث چلا جاؤں گا اور یہ ہمارا خانہ زادہ علی ذر دمشقی میرا وارث ہوگا؟ تب رب العالمین نے ان سے وعدہ کیا، فرمایا کہ نہیں، تیری اسی بیوی سارہ سے ہی تیرا کثیر التعداد عیال ہوں گے، یعنی وارث ہوگا۔ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، میں تجھے وعدے کا فرزند دوں گا، اور وعدے کا فرزند حضرت اسحاق کا ہے۔ اگر تم گن سکتے ہو تو گن لو، کس چیز کی؟ سمندر کے ریت کے ذرات کے مانند اور آسمان کے تاروں کو شمار کر سکتے ہو کر لو، اس کی مانند میں تمہیں اولاد دوں گا۔ یہ تو خدا وارث دے رہا ان کو۔ اگر نبیوں کے وارث نہیں ہوتے، وراثت نہیں ہوتی، تو کہنا یہ چاہیے تھا کہ اے میرے خلیل، بیٹے کے لیے کیوں متفکر ہو،
تم تو میرے خلیل ہو اور اولی العزم نبی ہو، تمہیں بیٹے کی کیا ضرورت آن پڑی ہے، اور تمہیں کوئی وراثت ہے تمہاری جو چلے گی؟ ورنہ اپنے خلیل سے خدا یہ ضرور فرماتے کہ ابراہیم اب تو 90 سال کے عمر ضعیفی میں ہو، جہاں جسم کی ہر شے مردہ ہو جاتی ہے، اب تم کس چکر میں پڑ گئے؟ بھلا یہ وارث اور وراثت کے انبیاء کا کیا واسطہ تم سے؟ میرے خلیل بیٹے کے لیے تو پریشان کیوں ہو؟ جس کی جائیداد ہو، وراثت ہو، یعنی کہ تو وہ اپنے وارث کے لیے پریشان ہوتا ہے، اس کو منتقل کرنا ہوتا ہے تاکہ اس کا نام آگے چلے۔ تمہارا نام ویسے ہی میں پوری دنیا میں مشہور کر دیں گے، یعنی کہ علماء اکرام موجود ہیں نا، وہ سب چلاتے رہیں گے۔ پروردگار عالم نے ان کے سوالات کے جوابات بالکل واضح معلوم ہوتا ہے کہ یہ نہیں کہا۔ انبیاء کرام کی وراثت بالکل ویسے ہی ہوتی ہے جیسے عام لوگوں کی وراثت ہوتی ہے۔ تو انبیاء کے بھی وارث ہوتے ہیں اور انبیاء کی بھی وراثت ہوتی ہے۔ کیا نبی کی اولاد کا ہونا جرم ہے کہ نبی کی اولاد ہے؟ کیونکہ وہ نبی کی اولاد ہے اس لیے اسے نبی کی وراثت سے محروم کر دیا جائے؟ حضور والا، یہ کہاں کی عقل کا تقاضا ہے؟ یہ کیسی باتیں ہیں؟ آج ہم جس دور گزر رہے ہیں، دور فتن میں، کسی صاحب مسند، کسی پیر و مرشد یا مذہبی اور سیاسی رہنماؤں کو تو کیا ان کی اولاد کو ان کے وراثت سے محروم کر دیا جائے گا؟ یہ کر دیا جاتا ہے؟ نہیں عزیزو، ہرگز نہیں۔ بلکہ انہیں اگر نہیں ہے ان کے پاس تو جو خلفاء ہوتے ہیں یا دیگر مخیر حضرات جو مریدین ہوتے ہیں، وارث کے لیے وراثت بنا دیتے ہیں، بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ جگی ہے تو اسے مکان میں تبدیل کر دیتے ہیں، بہترین مکان بناتے ہیں، مزین کر دیتے ہیں۔ بالکل عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اگر نبی ہونا صاحب افتخار ہے تو ان کی اولاد کو تو اور بھی زیادہ ملنا چاہیے، نہ کہ محروم کر دیا جائے۔ لیکن حدیث وضع کی گئی تھی، حدیث نہیں تھی، یہ حضور کے بعد، ایک بزرگ کہنے کہ حضور کے بعد تھی۔ اور یہ عجیب و غریب، یعنی عقل اور عدل کے بالکل منافی ہے۔ معلوم نہیں ہم کہاں پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں اور کہاں کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ انبیاء اکرام کے کاموں کو چلانے کے لیے کچھ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جب نبی حیات ہوتا ہے تو لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں، وہ تربیت دیتے ہیں، ان کے نفوس کو پاک کرتے ہیں، پاک و پاکیزہ کرتے ہیں، ان کے اور ان کے خاندان والوں کی زندگیوں کو سنوارتے ہیں اور اپنے نقش قدم پر چلنے کی تلقین کرتے ہیں۔ انہیں صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ اور اس جہان فانی سے نبی جب کوچ کرتے ہیں تو وقت سے پہلے وہ اپنا کوئی نہ کوئی جانشین، کوئی نہ کوئی وصی ضرور مقرر کر جاتے ہیں تاکہ یہ کام چلتا رہے اور کسی طرح سے اس میں کہیں خم نہ آنے پائے، اس کے بیچ میں کوئی خلا نہ آ جائے۔ اور یہی وجہ ہے عزیزان اکرام کہ یہ لوگ ہمیشہ رہتے ہیں اور اس امور کو احسن طریقے سے سر انجام دیتے ہیں۔ یہ وراثت کی بات ہو رہی ہے، یہ عام علمی بات ہو رہی ہے۔ تو دنیاوی اعراض سے تو اگر آپ کے مراد وراثت سے یہ ہے کہ انبیاء کرام کا کام کون چلاتا ہے، دیکھیے تو یہ جواب نہیں ہے کہ علماء چلاتے ہیں۔ کیسے علماء؟ کہاں کے علماء؟ کہاں کے عالم؟ اگر نبی کا کام کچھ اور تھا اور عالم کچھ اور کر رہے ہیں تو وہ ان کے وارث نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ ہاں، اس لیے کہ وہ نبی کے خلاف عمل کر رہے ہیں۔ ہاں، اگر واقعی وہ نبی والا کام کر رہے ہیں اور نبی کے کام کو، نبیوں کا جو کام تھا، انبیاء کا جو کام تھا، وہ دلوں کو جوڑنا تھا، دلوں کو توڑنا نہیں تھا۔ وہ قصور معاف کر دیتے تھے، آپس میں میل محبت کی فضا قائم کرنا تھا، معاشرے سے نفرت کے بیچ کو خاتمہ کرنا تھا۔ تو پھر کسی بھی طبقہ کو ہو وہ وارث نبی کہلائے گا۔ یہ جو بات چل رہی تھی کہ نبی کا کوئی وارث نہیں ہوتا ہے، جب میں نے ایک سید بزرگ تھے، بہت ضعیف العمر تھے، اور وہ حضرت امام زین العابدین کے کہتے تھے کہ ہم ان کے خاندان سے ہیں۔ ان سے جب اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے دو شعر کہا۔ کیا شعر؟ وہ کہتے ہیں کہ حیدر سے خلافت کی سند مانگ رہے ہیں۔ حیدر لقب تھا حضرت علی کا۔ تو ان سے کہا کہ تم کا خلیفہ ہوئے، چونکہ وہ اپنے جانے سے پہلے جانشین بنا گئے تھے۔ تو حیدر سے خلافت کی سند مانگ رہے ہیں، زہرا سے وراثت کی سند مانگ رہے ہیں۔ زہرا یہ رسول اللہ کی جو بیٹی تھی فاطمہ، ان کا ایک لقب تھا زہرا۔ تو زہرا سے وراثت کی سند مانگ رہے ہیں،
ماں باپ کی جاگیر پہ قبضہ اور یہ ظرف بیٹے سے شفاعت کی سند مانگ رہے ہیں۔ یعنی کہ توجہ یہاں چاہیے کہ تو پھر کسی بھی طبقہ سے ہو، وارث نبی ہیں، یعنی وارث نبی ہیں، لیکن اگر نبی تو دلوں کو جوڑتے رہے مگر ان کے نام نہاد وارثین دلوں میں نفرت کی آگ کی چنگاری بھڑکاتے رہے، ہوا دے رہے ہیں، لوگوں کو توڑ رہے ہیں، تعلقات ختم کر رہے ہیں، صلح رحمی کی تعلیم نہیں دے رہے بلکہ قطع رحمی کی تعلیم دے رہے ہیں، جنگ و جدال کی تعلیم، قتل عام کی تعلیم دے رہے ہیں، تو یہ کہاں کے وارثین ہو جائیں گے؟ اعزان گرامی قدر، دیکھا یہ جائے گا کہ کلام پاک کے مطابق ان کا ایمان کیسا ہے، ان کے اعمال کیسے ہیں، ان کے کرتوت کیسے ہیں۔ اگر کلام کے خلاف ہے تو اس کا مطلب وارث انبیاء نہیں ہے۔ یہاں ہم حضور المسیح سلام علیہ روح اللہ جو کلمت اللہ بھی ہیں، ان کے زبان اقدس سے نکلے ہوئے کلام کے یہ جملہ میں یاد آ رہا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ کوئی بھی آم کے دیکھنے کے بعد یہ نہیں کہتا ہے کہ یہ آم کے درخت میں نہیں ہوگا بلکہ انگور کے بیل میں ہوگا یا کدو کے بیل میں، ایسا کوئی نہیں کہتا۔ اسی طرح یعنی کہ آپ وارثین کو دیکھنے کے بعد ان کے اعمال سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا نبی سے کوئی واسطہ، کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ کتنے لاکھ دعوے کیے چلے جائیں اپنی دکانداری چمکانے کے لیے، بھلے وہ کتنے شور مچاتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں ہمارے فی زمانہ ہم دیکھ رہے ہیں آج ہمارا معاشرہ کہاں ہے، لیکن ہاں اگر ان کے اعمال صالحہ ہیں، ان کے نقش قدموں پر چل رہے ہیں، ان کے پیغام کو آگے بڑھا رہے ہیں، انسانیت کی ترویج کے لیے سرگرم عمل ہیں، ان امور کو احسن طریقے سے انجام دے رہے ہیں، تو پھر واقعی وارثان انبیاء ہیں، اب چاہے وہ عالم ہو یا چاہے جاہل۔ اگر آپ کسی شخص کو گھر میں دیکھیں، یعنی مفلوق الحال ہے، غریب ہے، علم نہیں ہے، جاہل ہے، جس نے آج تک کوئی کتاب نہیں پڑھی لیکن وہ اپنی اولاد کو صراط مستقیم کی تعلیم دے رہا ہے، بت پرستی سے ہٹا کر کے وہ کہتا ہے کہ صرف خدا کو مانو، ایک وحدہ لا شریک کو مانو، جو مانگنا اس سے مانگو، اور یقین جانیے کہ وہ اس دور فتن میں وہ وارث انبیاء ہے۔ اب آپ سوچیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جی بہت سارے والدین ہیں جو جاہل بھی ہیں، ان پڑھ ہیں، لیکن اپنی اولاد کو صحیح تعلیم و ترویج دے رہے ہیں۔ اب آپ کا وہی سوال کہ انبیاء کے وراثت کیا ہے، یہاں حضور المسیح سلام علیہ کی وراثت سے متعلق بعنوان پاکستان کے ٹھیکیدار کی تمثیل ایک میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور بڑی توجہ کا طالب ہوں میں، خاص طور پر کہ وہ جو اہل طریقت ہیں وہ سماعت فرمائیں اور اس تعلیم کو، یعنی اس تمثیل کو آپ اپنے بچوں میں ضرور منتقل کریں۔ یہ ایک عجیب انداز کی، پہلے میں سرسری طور پر اس کو پیش کر دوں، اس کے بعد پھر میں اس کی ایک اس کو پیش کروں گا کہ ہاں کتنی اس کے اندر کیا گہرائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد تمثیل کہی، شروع کی کہ ایک شخص نے پاکستان لگا کر باغبان کو ٹھیکے پر دیا اور ایک بڑی مدت کے لیے پردیس چلا گیا، اور پھل کے موسم میں پر اس نے ایک نوکر باغبان کے پاس بھیجا تاکہ وہ موسم کے اعتبار کے جو پھل ہے وہ اس کا حصہ اسے ملے، لیکن باغبانوں نے اس کو پیٹ کر مار کر کے اور خالی ہاتھ واپس کر دیا۔ اس نے پھر ایک اور نوکر کو بھیجا، اس نے اسے بھی اس کے زد و کوب کیا، بے عزت کیا اور خالی ہاتھ لوٹا دیا۔ اس نے ایک تیسرے نوکر کو بھیجا، یعنی ایک کے بعد دیگرے دوسرے تیسرے کو بھیجا، انہوں نے اس کو زخمی کیا۔ اب یہاں اس پر پاکستان کے مالک نے کہا کہ میں کیا کروں، میں اپنے پیارے بیٹے کو بھیجوں گا اور شاید وہ اس کا لحاظ کریں، کیونکہ اب تک تو نوکر جاتے رہے، تو یہ بیٹا جائے گا، یہ وارث ہے، وارث کو بھیجوں گا تو یہ جائے گا، اس کا تو لحاظ کریں گے۔ چلو نوکر کا لحاظ نہیں کیا۔ جب باغبان نے اسے دیکھا تو آپس میں صلح کر کے کہنے لگے، مشورہ کر کے کہا کہ یہی وارث ہے اور اسے قتل کریں کہ میراث ہماری ہو جائے۔ بس اس کو پاکستان سے باہر نکال کر قتل کیا۔ دیکھا آپ نے، کسی کو مارا، پیٹا، ذلیل کیا، زخمی کیا اور بیٹے کو قتل کر دیا۔ اب پاکستان کا مالک اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ وہ آ کر ان باغبانوں کو ہلاک کرے گا اور پاکستان اوروں کو دے دے گا۔ انہوں نے یہ سن کر کہا کہ خدا نہ کرے۔ اس نے ان کی طرف دیکھ کر کہا کہ پھر یہ کیا لکھا ہے کہ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کا پتھر سرے کا پتھر ہو گیا۔
جو کوئی اس پتھر پر گرے گا اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، لیکن جس پر وہ گرے گا اسے پیس ڈالا جائے گا۔ تو حضور المسیح سلام علیہ نے یہ تمثیل حضرت یسائی علیہ السلام کا صحیفہ کہ 15ویں رکوع کی 1 تا 7 آیت میں واقع پیش کر چکے ہیں۔ آپ جب کتاب مقدس کا مطالعہ کریں گے یسائی صحیفہ میں تو وہاں یہ چیز آپ کو ملے گی۔ اصل میں وہ شریر باغبان کی تمثیل یا ابلیس پرست باغبانوں کی تمثیل ہے۔ ٹھیکیدار یعنی کہ اس کے تھے، ایک شخص پاکستان لے کر باغبان کے ٹھیکے پر دیا۔ اب کیا مطلب یہاں ایک شخص سے کیا مراد ہے؟ دراصل یہ رب العالمین ہے، اس کائنات کو اس نے بنایا ہے پاکستان کے طور پر، اور مراد یہ ہے کہ جو لوگ ہیں وہ بنی اسرائیل ہیں، اور باغبان سے مراد قوم کے لیڈر، مذہبی رہنما کو ٹھیکے پر دیا، اور بڑی مدت کے لیے پردیس چلا گیا، اور پھل کے موسم میں اس نے ایک نوکر کو بھیجا، انہیں باغبان کے پاس بھیجا تاکہ پاکستان کا پھل اسے حصہ میں دے، لیکن باغبانوں نے اسے پیٹ کر خالی ہاتھ لوٹا دیا۔ اس نے ایک اور نوکر بھیجا، پھر دوسرے کو اس نے ذلیل کیا، اور تیسرے کو بھیجا، اس نے اس کو زخمی کر دیا۔ یہاں نوکر سے مراد انبیاء مرسلین ہیں، انبیاء کرام ہیں، جیسا حضرت عیسیٰ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، جن کو قتل کر دیا گیا، جن کو اس کے بعد یعنی ان کو یوحنا استباغی بھی کہا جاتا ہے۔ استباغ اصل میں وہ بپتسمہ دیتے تھے پانی پر، اور غسل توبہ کراتے تھے، غسل طہارت دیتے تھے، جو اسرائیل قوم کے ایمان لانے اور توبہ کی جانب بلانے کے لیے ایک ان کی کوشش کرتے رہے، لیکن بنی اسرائیل کے لیڈر ہمیشہ انہیں ستاتے، زخمی کرتے اور قتل کرتے رہے، جس کا ذکر قرآن شریف میں بھی ہے کہ پوچھیں ان سے تم انبیاء قتل کرتے۔ اذان اکرام قدر، اب دامن وقت میں گنجائش بہت کم رہے گی، میں اس کو کسی طرح پورے کروں گا، اگر نہیں تو دوسری نشست میں۔ یہاں اہل عرفان سے بڑی توجہ کا طالب ہے، کیونکہ اس پر پاکستان کے مالک نے کہا کہ میں کیا کروں، میں اپنے اصل وارث یعنی بیٹے کو بھیجوں گا، شاید اس کا لحاظ کریں۔ آخر میں خدا نے اپنے اصل وارث بیٹے کو بھیجا، اگرچہ خدا کو معلوم تھا کہ وہ مسیح کو رد کر دیں گے، لیکن پھر بھی یہاں غور طلب مقام ہے، اور کلام یہی ہے کہ کلمت اللہ خود کو دیگر تمام بھیجے ہوئے انبیاء سے، رسولوں سے، نبیوں سے بالکل الگ اور ممتاز فرماتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اور وہ سب رسول خدا کو بحیثیت نوکر آئے تھے، میسنجر تھے نا، میسج دیتے تھے، مگر میں تو فرزند ارجمند ہوں، روح اللہ ہوں، کلمت اللہ ہوں، وجہ اللہ ہوں، ید اللہ ہوں، راس اللہ ہوں، قدم اللہ ہوں، انف اللہ ہوں، عین اللہ ہوں، لسان اللہ ہوں، شفت اللہ ہوں، جو کہتا ہوں وہ کرتا ہوں، اور جو کرتا ہوں میں اپنے بھیجے والے کے کہنے کے مطابق، جو وہ کرتا ہے وہی میں کرتا ہوں۔ مقصد یہی تھا کہنے کا، مردوں کو کسی نے جلایا لیکن آپ نے جلائے، گناہ کوئی معاف نہیں کرتا لیکن جناب مسیح نے گناہوں کو معاف کیا۔ اور مصمم کلمت اللہ ہوں، جب باغبانوں نے اسے آتے دیکھا تو آپس میں صلاح مشورہ کر کے یہی کہا کہ وارث سے اسے قتل کر دو، میراث ہماری ہو جائے گی۔ آج بھی جو حق بات کرتا ہے اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ اذان مند توجہ ہے نا، اپنی تاریخ کے مصداق باغبانوں نے کیا کیا؟ مصمم ارادہ کر لیا، اصل وارث کا خاتمہ بالجبر کر دیا، یعنی کر دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ قوم کے لیڈر اور معلم ہونے کا اختیار ہمارے پاس ہے، اور صرف ہمارے پاس رہے، ہم جس کو چاہے جنت کا وہ سند دے دیں، جہنم میں بھیج دیں۔ آج بھی وہی ہو رہا ہے، جس کو چاہتے جنتی بنا دیں، جس کو چاہتے دوزخی بنا دیتے ہیں، تاکہ میراث ہماری ہو جائے۔ آج بھی یہی حال ہے، نام نہاد رب تعالیٰ کے دین کے ٹھیکیدار بن بیٹھے، عبادت خانوں پر قبضہ، ان کے اپنے حلقہ احباب میں اگر غیر شرعی فحش کام ان کے لوگ انجام دیتے ہیں، وہ گناہ گار کو بے گناہ بنا دیتے ہیں، اور کتنے بے گناہوں کو انہوں نے گناہ گار کر کے پس زندان یا قتل کر دیا، تبدیل دین کے نام میں قتل کی دھمکی، اور پھر قتل، اور پھر بستی کے بستی کو نظر آتش کر دیتے ہیں۔ کیا یہ تعلیم ہے خدا کی؟ غور کیجئے گا کلام میں، کیونکہ کلام میں لکھا لا تفسدون فی الارض، سورہ بقرہ میں ہے کہ خلاف اس وقت کے مذہبی سیاسی رہنما کی یہی حالت تھی، وہ خود کو بحیثیت بزرگ مذہبی رہنما جان کر کے حضور المسیح کلمت اللہ روح اللہ سلام علیہ کو اپنی مذہبی حیثیت اختیار دینے پر قطعی آمادہ نہ تھے، اور یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ان کا خیال تھا کہ اگر وہ حضور المسیح سلام علیہ قتل بھی کر دیں تو بنی اسرائیل میں اتنی دمخم نہیں ہے جو ان کے خلاف اختیار کو کوئی دعوت مبارزت یعنی چیلنج کر سکے کسی عدالت میں، نہیں کر سکتا کوئی بھی، چونکہ ان کے مذہبی لیڈر تھے، مذہبی لیڈر کے پاس اپنا اختیار تھا۔ آج بھی وہی ہے، جس کو چاہتے ہیں فتویٰ دیتے ہیں۔ پس اسے پاکستان سے باہر نکال کر قتل کیا، وہ آ کر ان باغبانوں کو ہلاک کر دے گا تاکہ پاکستان
ان کو دے دیا جائے، کہ اوروں کو دے دیا جائے۔ اس موقع پر حضور مسیح نے اپنے سامعین جو تھے ان سے استفسار کیا، پوچھا، سوال کیا کہ اب پاکستان کے مالک ان شریر باغبانوں کے ساتھ کیا کرے گا؟ دیکھیے قیامت تک کی بات فرما رہے ہیں، 2000 سال کی بات ہے اور قیامت تک یہ بات جائے گی۔ تو سردار کاہنوں اور بزرگوں نے جواب دیا کہ ان بدکاروں کو بری طرح ہلاک کر دے گا۔ آپ کے علم میں ہے کہ اس کا جواب بھید ہے، وہ مخفی بات ہے جو پوشیدہ بات ہے۔ بس اب چند دقیقے رہ گئے، ہم گفتگو کو تمام کر رہے ہیں۔ وہ آ کر کے ان باغبانوں کو ہلاک کرے گا اور پاکستان کی اوروں کو دے دے گا۔ اس کا مطلب بھی اور صاف واضح مقصد ہے کہ جو بھی روح اللہ کلمت اللہ سلام علیہ کو اب قیامت تک جو بھی رد کرنے والے ہیں، خواہ یہودی ہوں، خواہ مسیحی ہوں، خواہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لینے کے دعوے دار ہوں، وہ سب کے سب ہلاک کر دیے جائیں گے۔ اب آپ سوچیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہی ہے، لیکن یقین جانیے کہ ایسے افراد جنہوں نے کبھی بڑی بڑی ضخیم کتابیں، موٹی موٹی کتابیں پڑھ رکھی ہو، فلاں مدارس سے وہ فارغ التحصیل ہیں، فلاں یونیورسٹی سے وہ PhD کی ڈگری لے چکے ہیں، لیکن وہ انسانیت سے لڑا رہے ہیں، انسانیت کے خلاف کر رہے یا لڑنے کا موقع، کوئی بھی ایسی بات، مثبت بات کو منفی پہلو کا رنگ دے کر کے وہ لڑوانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کہتے ہیں وہ وارث انبیاء نہیں ہو سکتے، قطعی نہیں ہو سکتے۔ وہ کسی اور کے تو وارث ہو سکتے ہیں، انبیاء کے وارث نہیں ہو سکتے۔ عزیزان گرامی، اس کا کیا مطلب؟ واضح ہے کہ رب العالمین خداوند متعال اوروں کو یہ اعزاز اور استحقاق کی جگہ عطا کر فرما دیں گے۔ اوروں سے مراد اوروں سے ان غیر قومی ہیں بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ خدا کا یہ کام وہ جس سے چاہے لے لے، اور آخر زمانے میں نئی پیدائش حاصل کرنے کے والے غیر اقوام بھی ہوں گے، مسیح بھی ہوں گے، اسرائیلی بھی ہوں گے، یہودی بھی ہوں گے۔ اب یہاں پہ وہ یہودی فوری پلٹا کھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں خدا نہ کرے ایسا ہو، خدا نہ کرے۔ لیکن حضور مسیح نے زبور شریف کی وہ 118 کی 22ویں آیت کو اقتباساً پیش کیا کہ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ معمار کون تھے؟ یہودی مذہبی رہنما تھے، اور پتھر سے مراد خود مولا حضرت مسیح سلام علیہ نے، جن کو رد کیا تھا اس زمانے کے یہودیوں نے، آج بھی رد کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ رد کر رہے ہیں، مذہبی سوچ بوجھ رکھنے والے۔ تو کیونکہ یہودی رہنماؤں کے منصوبے میں مولا مسیح کی کوئی جگہ نہ تھی، مگر وہ رب العالمین جس نے روح اللہ بنا کر کے بھیجا تھا، اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ حضور مسیح کو نمایاں اور معزز مقام عطا کرے گا، بلند و بالا مقام ملے گا۔ خدا تعالیٰ وہ بن جسمانی باپ کے بیٹے روح اللہ کو کونے کا پتھر بنا دے گا، اور یہ پتھر ازبز ضروری ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ازبز کائنات میں نہایت قیمتی، انمول، نایاب ہستی، اس جیسا کوئی بھی نہیں۔ انبیاء کرام کی تو سنت رہی ہے کہ مسیح کی آمد اور آمد ثانی دونوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور قرآن کے سورہ بقرہ کو جو آپ پڑھیں گے 210، اس میں بھی یہی بات ہے جناب مسیح کے آنے کا۔ اب دامن میں گنجائش نہیں ہے، اگلی نشست میں ہم یہاں سے شروع کریں گے اور پھر جناب سلمان پر آئیں گے، چونکہ حضرت سلمان کی وراثت کی بات ہو رہی ہے، تو ہم آپ کی قیمتی آرا کے منتظر ہوں گے۔ اگر آپ کے پاس کتاب مقدس نہیں ہے تو آپ ہمیں اسکائپ پر اسکرین پر دکھائے ہوئے اسکائپ یا ای میل ایڈریس یا فون نمبر یا ٹیلی فون نمبر جو بھی آپ کو دستیاب ہو، آپ ہمیں لکھ بھیجیے، پورا پتہ اپنا، ہم آپ کے پورے پتے پر فی سبیل اللہ یہ کتاب مقدس ارسال کر دیں گے۔ تو اگلی نشست کی اجازت، خدا حافظ و ناصر۔